چاہوں گا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شمائل مبارکہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی آپ کے شمائل تو بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ابتداءً آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیضیاب سے فیضیاب فرمایا، تو یقینی سی بات ہے جو پورا فیض نبوت تھا وہ اس کا بہت بڑا حصہ آپ نے حاصل کیا۔ تو ایک تو پیدائشی طور پہ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی، تو جو خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ آپ کے پاس آپ کے اندر موجود نظر آتی ہیں۔ کچھ اختیاری تھیں، کچھ غیر اختیاری تھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حسن، خیر شمائل میں شامل نہیں ہوتا لیکن میں خصوصیات میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جو حسن اور حسین آپ لوگوں سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سب سے پہلے نام رکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مشابہت جتنی آپ کو حاصل تھی اور کسی کو حاصل نہیں تھی۔ کیا بات۔ اس کے بعد پھر وہ وصف سخاوت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کو بہت زیادہ حاصل ہوا، جو صرف سرکار کا ہی ہے، سرکار کا اور پھر آپ کے کرم سے پورے خاندان کا ہی ہے، لیکن آپ کو یہ وصف بہت زیادہ حاصل ہوا۔ بعض اوقات ایک سائل آپ سے طلب کرتا تو آپ 1 لاکھ درہم اس کو دے دیا کرتے تھے، اور جو جتنا طلب کرتا دے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ عارضی انکساری، خوف خدا بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ حج کے اوپر گئے ہیں تو بیش قیمت جانور آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے 25 حج کیے ہیں اور کسی بھی حج میں آپ جانور پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ سواریاں ساتھ ہوتی تھی لیکن سفر حج جو ہے وہ پیدل کرتے تھے، واپسی میں پھر اپنے سواریوں پر آتے تھے۔ اسی طریقے سے عفو درگزر بہت زیادہ تھا آپ میں، حلم، بردباری، عفو درگزر۔ لوگ اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتے، آپ کے منہ پہ کچھ برا بھلا کہہ دیتے تھے، آپ جواب میں کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک جملہ فقط آپ کی زبان سے پوری زندگی نکلا کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، ایک کو بس بولا، کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جملہ آپ کی زبان سے کبھی بھی نہیں نکلا ہے اس طرح۔ کیا کہنے شمائل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہو رہی ہے، ایک مختصر اتنی بڑی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں جو پیغام مل رہا ہے، آپ کے صبر سے، آپ کی سخاوت سے، آپ کے زہد و ورع سے، بہت سے اوصاف ہیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیں پیغام کی صورت۔ دیکھیں میں اکثر جب بھی اکابرین کا تذکرہ ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخر میں یہ پیغام ضرور بیان کیا جائے کہ ہمارے ہاں منقبتیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، فضائل اور کمالات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ہم اسے ذکر تک ہی موقوف رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ انہیں اس انداز سے پیش کیا جائے اور اس مقصد کے ساتھ سنا جائے کہ ہم انہیں اپنی عملی زندگی پر نافذ بھی کریں۔ یقیناً اگر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی تو بزرگوں کا حقیقی فیض حاصل نہیں ہوگا، فیض حاصل ہوگا لیکن حقیقی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے بچوں کو چاہیے، بلکہ گھر والوں کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو بیان کریں اور اس کی روشنی میں اپنے عمل کو بھی بہتر کریں اور بچوں کے عمل کو بھی بہتر کریں۔ اور زندگی کے تو مختلف آپ کے شعبے ہیں، لیکن یہ جو ایک چیز ہے کہ اگر انسان کو خاندانی نسبت حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اختیاری طور پر، یعنی اپنے کسی عمل اور کردار سے نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کسی فضیلت سے نواز دے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے عمل میں کوتاہی کرے اور اس پر فخر کر کے دوسروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بہت ہی بلند و بالا تصور کرے، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بنایا، حضرت علی کا بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن عارض انکساری کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سامنے گالی بھی دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم جواب دو گے۔ تو یہ جو عارضی انکساری، اور پھر عمل ایسا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو رنگ فخ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بدن کانپنے لگ جاتا ہے، یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کیا صاحبزادہ صاحب اگر کوئی ہیں آستانے کے، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو یہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاندانی نسبت حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد نہ عمل ان کا آپ کو ایسا نظر آئے گا، نہ وہ تبلیغ دین کا صحیح فریضہ سر انجام دے رہے ہوں گے، بلکہ مریدین پر حکومت کرنا اور ان میں بے عملی کو عام کرنا اور تکبرانہ رویہ ان کے ساتھ اختیار کرنا، یہ عام دیکھا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو خاص طور پر ان صاحبزادے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہت اچھا پیغام، بہت ہی خوبصورت پیغام ارشاد